بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت عتبان بن مالک انصاری مدینہ کے معزز صحابی تھے جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو ایمان اور استقامت کی مثال ہیں۔ آپ بدر کے غازی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں شامل تھے۔ یہ ایمان افروز واقعہ نہ صرف ان کی زندگی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے بلکہ ہمیں دین کی محبت اور قربانی کا سبق بھی سکھاتا ہے۔ حضرت عتبان کی مشکلات اور ایمان کی استقامت۔ حضرت عتبان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ مدینہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے جانا آپ کے لیے دشوار ہوتا جا رہا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ راستے میں ایک ندی یا گڑھا تھا جسے عبور کرنا آسان نہ تھا۔ اس حالت میں بھی آپ نماز کی پابندی کرتے تھے، لیکن ان مشکلات نے آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا کی کہ آپ کے گھر میں ایک ایسی جگہ ہو جہاں آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست۔ ایک دن حضرت عتبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بینائی کمزور ہو چکی ہے اور مسجد میں باجماعت نماز کے لیے پہنچنا میرے لیے مشکل ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں نماز پڑھیں تاکہ اس جگہ کو میں اپنی نماز کے لیے مستقل بنا سکوں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، انشاءاللہ میں تمہارے گھر آ کر نماز پڑھوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صحابہ کے ساتھ محبت کا ایک بہترین مظاہرہ تھا کہ آپ نے حضرت عتبان کی درخواست کو فوراً قبول کیا۔ رسول اللہ کا حضرت عتبان کے گھر تشریف لانا۔ کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور حضرت عتبان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر قریبی صحابہ بھی تھے۔ حضرت عتبان نے آپ کا استقبال کیا اور وہ جگہ دکھائی جہاں وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں۔ رسول اللہ نے وضو کیا اور اس جگہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اس دوران صحابہ خاموشی سے رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ یہ لمحہ حضرت عتبان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور ان کے ایمان کی گواہی تھا۔ صحابہ کی مجلس اور ایمان کی گواہی۔ نماز کے بعد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کیے اور دین کی باتیں کی۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جو اس کہانی کو مزید ایمان افروز بناتا ہے۔ ایک شخص جو منافقین میں شمار ہوتا تھا کا ذکر آیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا کردار اس کے برعکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور دل سے یقین رکھا، اللہ اسے جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ یہ الفاظ حضرت عتبان کے لیے ایک تسلی اور ان کے ایمان کی گواہی تھے۔ رسول اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ کا دین لوگوں کی گہرائی سے یقین اور محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس واقعے کے اثرات۔ حضرت عتبان مالک کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور نماز ادا کرنے کا واقعہ مدینہ میں مشہور ہو گیا۔ اس سے حضرت عتبان کے گھر کی وہ جگہ ایک خاص عبادت گاہ بن گئی جہاں وہ اور ان کے قریبی لوگ نماز پڑھتے تھے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت عتبان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بنا بلکہ دیگر صحابہ کے لیے بھی ایک مثال بنا کہ دین میں قربانی اور محبت کی کیا اہمیت ہے۔ سبق آموز پہلو۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی قربت کی خواہش دین کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ ایمان کی مضبوطی۔ مشکلات کے باوجود دین پر قائم رہنا ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت
آپ کا صحابہ کی ضروریات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا قیادت کا بہترین نمونہ ہے۔ عبادت کی اہمیت، نماز کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا اور عبادت کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نتیجہ، حضرت عتبان بن مالک کی کہانی ایمان، محبت اور قربانی کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش ہی اصل کامیابی ہے۔